الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن کے اپنی طرف سے نازل ہونے کے بہت سے دلائل دیے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے حقیقتاً وہ اپنے آپ کو اپنے رب کا دشمن بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک فطر کی بات ہے کہ کسی بھی انسان کا یا دوست ہوتا ہے یا دشمن۔ تو جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو اللہ رب العزت کی آیات کو اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے وہ اعداء اللہ، اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے کردار کے مطابق الگ الگ کیا جائے گا، کس کے کتنے بڑے جرم ہیں، کس کے کم ہیں۔ جیسے جیسے انسان نے زندگی گزاری ہے ویسے ویسے ان سب کو الگ الگ کیا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، پھر وہاں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں، وَأَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وَجُلُودُهُمْ، ان کی جلد، ان کے پورے جسم کی جلد جو ہے یہ ان کے خلاف گواہی دے گی۔ انسان فطر کی بات ہے، یا اچھا یا برا سنتا ہے، اچھا یا برا دیکھتا ہے، اور اس کی جلد محسوس کرتی ہے کسی کو مس کر کے یا کوئی اسے مس کر کے، اور وہ سب کے سب اس کے کان، اس کی آنکھیں اور اس کی جلد بما كانوا يعملون، جو وہ کرتا تھا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ کیا ہے اس نے۔ ہم پیچھے سورت یاسین کے اندر بھی پڑھا آئے ہیں، جب انسان اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کرے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا،
العزت حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہ پہ مہر لگا دیں، منہ سے نہیں بول سکے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں بولیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے ہیں۔ وہاں ہاتھ اور پاؤں کی بات ہے، یہاں کان، آنکھ اور جلد کی بات ہے۔ وہ شہادت دیں گے اس بات کی، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ پھر انسان اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا، وقالوا لجلودہم، یہ اپنی جلد سے کہے گا، لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس ذات نے ہمیں زبان دی ہے، بولنے کی قوت بخشی ہے، جو ہر چیز کو بلواتا ہے۔ اب دیکھیں یہ زبان ہے، یہ انسان کے جسم کے لوتھڑوں کی طرح ایک لوتھڑا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ 3 کام لیتے ہیں اس میں۔ زبان کا پہلا حصہ یہ انسان کے چیزوں کو چکھنے کے کام لیتا ہے، اور اس کا وسط درمیان وہ الفاظ کو بناتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی زبان نیچے سے جڑ جائے اور یہ اچھے طریقے سے حرکت نہ کر سکے تو یہ لفظ باہر نہیں بنا کے نکال سکتا، اور اس کا آخری حصہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اسے لپیٹ کے سانس والی نالی سے بچا کے اس کے حلق، اس کی معدے کی طرف پھینکتا ہے۔ تو کہا جس اللہ نے اس زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی نا، آج اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور ہم اس کے تابع ہیں۔ جسم تیرے کا حصہ ہے، کان تیرے ہیں، آنکھیں تیری ہیں، اسکن تیری ہے، لیکن حکم اللہ کا ہے۔ جس اللہ نے یہ بنائے ہم اس کے حکم کے تابع، جو وہ کہے گا ہم بتائیں گے۔ ہمیں یہ کوئی غرض نہیں کہ ہم تیرے جسم کا حصہ رہیں، ہمیں اس بات کی بھی کوئی غرض نہیں کہ یہ ساری مار ہمیں ہی سہنی پڑے گی۔ کہا جو رب نے کہا ہے اس کے مطابق ہی کہیں گے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس کے حکم سے بول رہی ہیں جس سے ہر چیز بولتی ہے، جس کے حکم سے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آج تمہیں پتا چلا کہ لوٹ کے اسی کے پاس آنا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کیا کبھی کوئی کام ایسا چھپایا تھا جو تیرے کانوں نے نہ سنا ہو، تیری آنکھوں نے نہ دیکھا ہو، تیری جلد کو نہ پتہ لگا ہو؟ اس وقت تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میرے خلاف گواہی دے دیں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ، جب تم نے ان سے کچھ چھپایا نہیں اور تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ گواہی دے دیں گے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اپنے دل میں تصور رکھتا تھا کہ میری بہت سی باتیں میرے رب کو بھی نہیں پتا۔ اور یقین جانیے یہ ہم سب کا حال ہے، یہ ہم سمجھتے یہ ہے کہ جو میں نے چھپ کے کیا ہے شاید اللہ کو بھی نہیں پتا، جو اکیلی زندگی میں ہو رہا ہے میرے رب کو نہیں پتا۔ اللہ رب العزت یہ ساری باتیں وقت سے پہلے ہمیں بتا رہی ہیں،
کہ اس وقت کی حسرت اور افسوس سے پہلے آج سوچ لو کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ جب انسان یہ باتیں سوچتا ہے تو اس وقت پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطیاں تو مجھ سے بہت ہوئی ہیں، اس وقت کی شرمندگی سے پہلے میں اللہ سے توبہ کروں۔ اگر تو کسی انسان کو توبہ کی توفیق مل گئی تو وہ بچ گیا، اگر کوئی انسان بے توبہ مر گیا اور بے وقوفی میں ہی زندگی بسر کرتا رہا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے کان، میری آنکھیں، میری جلد میرے خلاف گواہی دے گی۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم گمان رکھتے تھے کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سی باتوں کو جو تم عمل کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، یہ تیری خام خیالی تھی جو تو سوچتا تھا کہ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تیرے رب کو تیری کرتوتوں کا پتہ نہیں، لیکن آج اگر تو نے صبح کی تو خسارے کی، تو اس خسارے کی صبح سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، سوچ لے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے شرمندہ ہونا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کو معافی مانگ کے اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو۔ اب دونوں باتوں میں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا اسی بے راہ روی میں زندگی بسر کرتے ہیں یا اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کو اپنے رب کے تابع کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس دن کی شرمندگی سے بچائے، اللہ اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دے، اللہ اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے۔